فرحات، یہ نہایت ہی حساس مشن ہے، کیا آپ اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے پائیں گے؟ اس کے آفیسر نے اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ اپنا سر خم کر کے سلیوٹ مار کر رہ گیا تھا۔ جی سر، میں بالکل سر انجام لوں گا، مگر میں وہاں کس طرح جاؤں گا ایز اے ٹیچر؟ وہ اپنی سینئر کی طرف دیکھتا سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، جب وہ زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئے۔ بالکل نہیں، تم وہاں ایز اے ٹیچر نہیں بلکہ ایز اے اسٹوڈنٹ رہو گے، کیونکہ جتنا بڑا گروہ ہے اس ایک پوری کلاس میں ہے، وہاں ایک ٹیچر سارا دن نہیں رک سکتا، ہم اگر ایک اسٹوڈنٹ رک سکتا ہے، اس لیے تم ایز اے اسٹوڈنٹ اس کلاس میں جاؤ گے اور اس گروہ کی نگرانی کرو گے، پل پل کی خبر دو گے، ان میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز پر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ہر ایک خبر ہمیں دو گے۔ اس کی سینئر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور اجھمپے سے پوچھنے لگا، لیکن سر، میں کہیں سے بھی اسٹوڈنٹ نہیں لگتا، میری ایج دیکھیے، میں کافی بڑا ہوں۔ اور اسے کوئی ایک دو اور جواز دینے چاہے مگر اس کی بات رد کر چکے تھے۔ کیپٹن، اٹ از این آرڈر، اور مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ بن کر جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو چکا ہے، میں نے پرنسپل سے بات کر لی ہے۔ ان کی بات پر کیپٹن فرحات لب کھینچ کر آ گیا تھا، جس کے ساتھ کھڑے اس کے جونیئر حیدر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا، جس پر وہ محض اسے گور کر رہ گیا اور دانت کچکچائے تھے۔ حیدر بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گا، فرحات خیال رکھیے گا کہ ذرا اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، ورنہ کوئی امید نہیں اس سے کی جا سکتی۔ وہ حیدر پر گہری نگاہ ڈالتے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے اب حیدر کہہ کے لگا لگا کر دوہرا ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ فرحات جیسا ڈیشنگ شخص جو کہ خوبرو اور روب دار پرسنالٹی رکھتا تھا، آخر اسٹوڈنٹ بن کر کیسا لگے گا۔ وہ ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ دونوں سیلون گئے تھے اور اپنے بالوں کو اس سٹائل میں کٹوا رہے تھے جو کہ آج کل ٹرینڈنگ پر تھا۔ جیسے وہ دونوں کی انٹری ہوئی، یونیورسٹی میں ساری لڑکیاں دل تھاوے ان دونوں کو ہی دیکھنے لگی تھی۔ فرحات نے اس کالر والی فل سلیوز کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے آستین اس نے کوہنیوں سے تھوڑے نیچے تک موڑ رکھے تھے، جب تک بال ہاتھوں کو ہی پھیر کر اس کے اوپر جمائے ہوئے تھے۔ دوسری طرف بات کی جاتی ہے حیدر کی، تو وہ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا، ہاتھوں میں کافی زیادہ بینڈز تھے اور گلے میں ایک سلور کی چین تھی۔ کیا تھا سر، اگر آپ بھی مجھ جیسی چین اور بینڈز پہن لیتے تو ایک دم کول لگتے ہو، حیدر اس کے کان میں گھستا ہوا بولا تھا۔ سکے اگلی پل اس کی گولی سے نوازنے وہ اپنی لمٹ میں آیا تھا اور وہ دونوں تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ پرنسپل نے ان دونوں کا انٹروڈکشن کلاس میں کروایا تھا۔ ابریش جس وقت کلاس میں لیکچر لے رہی تھی، پرنسپل کے انٹرپٹ کرنے پر وہ لیکچر روکے انہیں دیکھنے لگی تھی، مگر اندر آنے والے دو نئے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر جیسے اسے جھٹکا لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی لڑکا تھا جو کل اس کی جان بچا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل کا منظر واضح ہوا تھا۔ شام کو اسے اپنی والدہ کے لیے کچھ دوائیاں لینی تھی، جس کو لاتے لاتے اسے دیر ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ اپنی گلی کے کونے میں مڑی، وہ عیاش لڑکے دوبارہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ تھے، ایک ہفتے سے وہ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اب تو وہ تنگ آ چکی تھی، وہ تیز تیز آگے بڑھنے لگی، جب ان لوگوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دوسری گلی میں اسے گھسیٹا تھا جو بالکل سنسان تھی، آگے اور پیچھے سے اس کے سارے فرار کے راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی، جب ایک دم وہ اپنا گھٹنا ان لڑکوں کو رسید کرتے تیزی سے باقی جب آگے سے آتے ایک شخص سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس آنے والے شخص سے اس کی بکھری حالت کو دیکھتے ایک ہی نگاہ میں جانچتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جس پر وہ تھوک نگلتی ہوئی اس سے پہلے کچھ کہتی۔ وہ لڑکے دوبارہ آئے تھے اس کی طرف، جب کہ وہ ان کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی اور اس کی شرٹ کو پیچھے سے کس کر تھام رکھا تھا۔ اے شاڑے، بابو بیچ میں متا، اپنا راستہ نہ اور چل نکل یہاں سے، یہ ہمارا مال ہے، اسے لے کر جانا ہے ہمیں۔ وہ آگے آتے ہوئے اپنی تھوڑی کو کھرچتے ہوئے بڑے ہی بے باک لہجے میں بولے تھے۔ ان کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شریف آدمی تو بالکل بھی نہ تھے، بلکہ کسی گینگ میں ملوث آدمی لگ رہے تھے وہ لوگ۔ اس کی بات پر وہ دو قدم آگے بڑھا تو ابریش اس کی شرٹ کو کس کر مٹھیوں میں بیندھ گئی تھی۔ پلیز نہیں، میری مدد کرو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، یہ لوگ مجھے ایک ہفتے سے تنگ کر رہے ہیں۔
وہ سہمی ہوئی سی آواز میں بولی تھی، جب ایک پل مڑتے وہ زیرک نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا تھا، اور اگلے ہی پل جب وہ لڑکا ابرش کی طرف بڑھنے لگا تو منہ پر مکہ کھانے کی وجہ سے وہ پیچھے کی سمت گرا تھا اور حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا جو اس لڑکی کی ڈھال بنے کھڑا تھا۔ کہا نا اس لڑکی نے کہ نہیں جانا تمہارے ساتھ، تو پھر کیوں اپنی جان پیاری نہیں ہے تجھے؟ وہ اپنی شرٹ کے آستین اوپر کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب دوسرے لڑکے نے آ کر اس پر وار کیا، مگر اگلے ہی پل اس کا بازو کڑاک کی آواز سے توڑ چکا تھا، جبکہ وہ چیخیں مار مار کر کراہنے لگا تھا۔ تیسرے نے بھی آ کر یہی کوشش کی، جب اگلے ہی پل وہ ایک لات رسید کرتا اسے زمین بوس کر چکا تھا، جبکہ چوتھا آدمی جس نے پیچھے سے فرحات پر بوتل کا وار کیا تھا، فرحات کو صحیح سلامت کھڑے دے اپنی آنکھیں باہر نکالتے اسے دیکھنے لگا۔ آخر یہ لکڑی کا بنا تھا یا لوہے کا جس پر کسی وار کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا؟ وہ 5 منٹ میں ان چاروں کو نیچے ڈھیر کر چکا تھا، جبکہ ابریش حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو نہ صرف اس کی ڈھال بنا تھا بلکہ اس نے 5 منٹ میں ان چاروں لڑکوں کا سرما بنا دیا تھا۔ اسے کم از کم اس شخص سے ایسی امید نہیں تھی۔ اب کی بار وہ پلٹا اور ہلکے سے لیمپ کی روشنی میں اس کی جان دیکھا، جس کی بازو چھل کر پوری طرح سرخ ہو چکی تھی اور اس میں سے خون بھی رس رہا تھا۔ آپ کو اس وقت فرسٹ ایڈ کی سخت ضرورت ہے، آئیے میرے ساتھ۔ اس کی بات میں اتنا روب تھا کہ اس کی سنگت میں چلنے لگی تھی، اور سامنے ہی موجود فارمیسی میں وہ اس کے ساتھ گیا۔ وہ یک تک اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر شاید لڑکیاں اس پر فدا ہو جاتی ہوں گی، مگر وہ اپنی نظروں کا رخ پھینک گئی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، اس کو کم از کم یہ محبت وغیرہ زیب نہیں دیتی تھی، اس لیے اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کا محسن تھا اور محسن ہی رہے گا، وہ یہ دل میں سوچ چکی تھی۔ بہت شکریہ آپ نے میرے پر یہ احسان کیا، میں احسان کبھی نہیں بولوں گی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی اس نے ایسا کیوں کہا تھا، مگر وہ اسی لیے پٹی کرا کر اس کے گھر کے باہر تک چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ اندر آئیے نا، چائے پی کر جائیے، امی سے ملیے گا، انہیں بہت اچھا لگے گا۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کہیں جانا ہے، آپ اندر جائیے، پھر کبھی آپ کو لڑکے تنگ نہیں کریں گے، اس کو یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، اور وہاں سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ پوری رات اس ملاقات کو ہی سوچتی رہی تھی۔ وہ لڑکا ایک پل کو اس کے ذہن سے نہیں نکل پایا تھا، مگر آج جب اس نے پرنسپل کے ساتھ اس لڑکے کو اسٹوڈنٹ کے روپ میں دیکھا تو وہ ششر ہی تو رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکا کم از کم اس سے 4-5 سال بڑا لگتا تھا، مگر وہ یہاں پڑھنے آیا تھا۔ اس کو یہ سب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کلاس، یہ ہے آپ لوگوں کے 2 نئے کلاس میٹس، یہ کسی رسپانسبلٹی کی وجہ سے اپنی اسٹڈی جاری نہیں رکھ پائے تھے، مگر آج یہ اسٹڈی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان دونوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے جب فرحات نے اپنی ٹیچر کی طرف دیکھا تو آنکھیں تو اس کی بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں دیکھنے کی امید تو فرحات کو بھی نہیں تھی۔ یہی حال اب اس کا بھی تھا۔ پلیز سٹ ڈاؤن، وہ ان دونوں کو اشارے کرتے ہوئے بولی جب وہ جگہ بنا کر بیٹھ چکے تھے۔ ساری لڑکیاں مڑ مڑ کر فرحات کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فرحات کو یہ نظریں زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو کسی بھی کی بھی نگاہ میں رہنا خاصا پسند نہیں تھا، مگر حیدر اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ یہ سب چیزیں انجوائے کر رہا تھا، اور ایک دو کو تو وہ فلائنگ کس بھی کر چکا تھا، جس پر فرحات صبر کے گھونٹ پڑتا ہوا رہ گیا تھا، کیونکہ جس طرح کی اس کی نیچر تھی اسے یقین تھا کہ وہ جلدی اس گروہ میں شامل ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ کیفے کا منظر تھا جب سارے کھانا کھا رہے تھے تو کچھ باتیں کر رہے تھے، جب عین اسی وقت فرحات اور حیدر بھی آ کر وہیں بیٹھ گئے، مگر اپنی ہی کلاس کے ایک لڑکے کو اچانک زمین پر گرے دیکھ وہ دونوں ہی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی مدد کو بڑھنا چاہا تھا۔ جب پاس کھڑے اس لڑکے نے انہیں پکارا، آگے مت جاؤ، یہ بہت برا گروپ ہے اور پوری یونیورسٹی میں بدنام ہے، کوئی بھی ان سے ٹکر نہیں لیتا، جو بھی ان سے ٹکر لیتا ہے کچھ دن میں یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے، پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا اس کو وارن کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر حیدر اور فرحات نے ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ سب کو اس طرح کرنے کی اجازت کس نے دی؟
अब्रिश जो कैफे में किसी काम से आई थी, मगर अपने स्टूडेंट्स को यूं जमीन पर गिरे देख को तड़प कर आगे बढ़ी थी और उस अयार लड़कों को सख्ती से कहा था, जो इसी की क्लास का स्टूडेंट था मगर बहुत बदतमीज। ये उनको यूनिवर्सिटी के एक माह ज्वाइन किए हुए पता चल चुका था। अब वो आंखों में बेफिक्र लिए उसे देख रहा था, जैसे उसके लिए तो ये रोज का मामूल हो। नई टीचर हैं आप यहाँ की, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं असल में फरजाम मलिक हूँ। मेरे आगे यहाँ कोई भी नहीं बोलता, ना ही ये बोलेंगे। इसलिए बेहतर है आप भी अपने काम से काम रखें। जैसे आज तक हमें पढ़ा कर चली जाती है ना, वैसे ही। लेकिन आपको करीब से देखने से लग रहा है कि आपकी इतनी उम्र है नहीं। फिर आपको टीचर की जॉब किसने दे दी यहाँ? कही तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड की सीट खाली है, मैं आपको वो दे सकता हूँ। यकीन जानिए, प्रिंसिपल से ज्यादा सैलरी दूंगा। फरजाम उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता गंदी निगाहों से बोला था, जब अगले ही पल वो रख के उसके मुंह पर थप्पड़ मार गई थी। कैफे में एकदम सुनाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अब्रिश यूं रखकर फरजाम मलिक के चेहरे पर थप्पड़ मार देगी, जबकि हैरत से तो मुंह फरहाद का भी खुला था। उसे उस शेरनी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कल जो उसके पीछे सहमी खड़ी थी, आज कैसे वो दबंग अंदाज में उस लड़के का मुकाबला करते उसका मुंह तोड़ रही थी। मगर मामले की नजाकत को महसूस करते वो तीर की तेजी से आगे बढ़ा और फौरन उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। फरजाम मलिक की हैरत जैसे ही छुटी, वो पल खाकर सीधा हुआ और आंखों में शरारे भरे उसे देखने लगा। टीचर, शायद आपको याद नहीं है मैंने आपसे अभी क्या कहा। आपने मेरी बात को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका बदला तो आपको चुकाना होगा। वो एकदम उस पर चिपटा था जब बीच में फरहाद ने आगे आते उसे धक्का दिया। वह मुश्किल ही कुछ स्टूडेंट ने उसे अलग किया था जब एक दो टीचर्स ने आते वहां अब्रिश को जाने का कहा, जिस पर अब्रिश वहां से पलट गई थी। मगर एक आखिरी निगाह वो फरजाम पर डालना नहीं बनी थी। अहम अहम खैरियत है सर, आप और किसी लड़की की साइड में? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं अंधा तो नहीं होगा, या मुझे कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आ गई जो मुझे नजर नहीं देखनी चाहिए थी? वो अंधे बनने का नाटक करते हुए बोला, जबकि अगली पल उसकी गर्दन फरहाद के हाथों में आई थी। जितना कहा जाए उतना करो, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे सामने फूस फजूल मत चलाया करो, वरना काट के रख दूंगा। वो तेज निगाहों से उसे घूरते हुए बोला था, जिस पर उसने बमुश्किल अपनी गर्दन उससे छुड़वाई थी। जो हुक्म बॉस। उसको सल्यूट करता हुआ रह गया था। हैदर, तुम जल्द अज जल्द उस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करो। यही है वो मेन बंदा जो इस यूनिवर्सिटी को ड्रग्स का आदी बना रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसके दरमियान जाओ, समझे तुम? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, जिस पर उसने अस्पात में सर हिला दिया था। जरूर सर, मैं जल्दी ही काम कर लूंगा। वो वहां से हट गया था। कुछ दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। फरहाद भी क्लास में फरजाम के ग्रुप के अलावा दो तीन ऐसे लड़कों को जान गया था जो फरजाम से मुंसलिक थे, मगर मंजरे आम पर नहीं आते थे और वो लड़कियों को भी नशे का आदी बना देते थे। वो इतनी आदी हो जाती कि वो थोड़े से नशे के लिए तरसने लगती थी और इसके बदले वो लड़कियों से जो जो काम कहते वो कर जाती थी, जिनसे उनकी इज्जत को भी खतरा क्यों ना होता। मगर जब फरहाद ने ये देखा तो उसका गुस्सा ऊद कर आ गया। आखिर किस राह पर चल पड़े थे ये नौजवान नस्ल? अपनी इज्जत को बुलाए वो नशे की आदी होती जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन लड़कों को यही जान से मार देता, मगर उन लोगों को उनके ग्रोथ तक पहुंचना था जो उनका मास्टर माइंड था। ये एक माह बाद की बात है, जहां अब्रिश भी ऐसी गलत हरकतों के खिलाफ मीटिंग में आवाज उठाने लगी थी। वही फरहाद की नजरों में भी वो परमानेंट होने लगी थी, क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स के हक के खिलाफ आवाज उठाती थी जिनके हक में कोई भी टीचर तरफदारी नहीं करता था, बल्कि उनको वैसे ही रहने देता था। ये बात फरहाद को उसकी बहुत अच्छी लगी थी। वो जाने अनजाने में उसको रोज दिखने लगा था, उसका इंतजार करने लगा था। उसे मालूम ना था कि वो अपने ही टीचर से मोहब्बत कर बैठेगा। वो भी एक आम सा दिन था। जैसे ही वो थकी हारी गर्ल लौटी, उसकी माँ ने उसे खुशखबरी दी, बेटा तुम्हारा रिश्ता आया था, बहुत अच्छे घराने से, लड़का भी अच्छा है और अमीर अमीर कबीर भी कहो तो तुम्हारी तरफ से हाँ कर दो। एक दफा देख लेना, फिर भी हम हाँ कर देंगे। अपनी माँ की बात पर उसे हैरत ज़दा नजरों से देखने लगी। अम्मी, अब क्या कह रही हैं? ऐसी कौन सी नवाब का रिश्ता आ गया, वो भी इन तंगलियों में, जो आपको इतना पसंद आ गया? वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, जो लड़के की तारीफ में
زمین آسمان ایک کرنے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، بہت ہی خوبصورت اور شریف قسم کا تھا، میں تمہیں جلد ہی اس سے ملواؤں گی۔ تصویر لینا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کی، لیکن میں اپنی طرف سے بات تقریباً پکی ہی کر چکی ہوں۔ تو ایک دو اور لوگوں سے بھی پتہ کروایا تھا، اب کل وہ لوگ بھی بات پکی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تم جلدی گھر آ جانا، سمجھی؟ اپنی ماں کی بات پر وہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی اور سوچ کر رہ گئی کہ آخر ایسا کون سا امیر ساتھ زیادہ تھا جو ان کے غریب گھرانے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ اس کی عمر 27-28 سال ہو چکی تھی۔ اگلے روز وہ اپنے ضروری ڈاکومنٹس اپنے بیگ میں ڈالتے تیزی سے لیکچر لیتے نکل ہی رہی تھی جب فرحات ایک دم سے اس کے آگے آیا تھا اور وہ دونوں ٹکرا گئے تھے۔ اس کے پیپرز بکھر کر نیچے گر چکے تھے، جنہیں فرحات بھی مدد کرتے اٹھانے لگا تھا۔ بہت جلدی میں لگ رہی ہے میم، خیریت تو ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیرک نگاہوں سے بولا تھا، جو آج پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاید اس نے ہلکی سی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ مدہوش ہوتے اس سے پوچھ رہا تھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہ کیا ہے نا کہ آج میرا رشتہ آ رہا ہے، تو میری امی نے مجھے کہا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں، اس لیے میں جلدی میں آپ سے ٹکرا گئی۔ اس کی بات نہ جانے کیوں فرحات کو بہت برا لگا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلدی جائے، اس لیے اس کو روکنے کے بہانے سے وہ بولا تھا، کیا آپ کا واقعی جلدی جانا ضروری ہے؟ اس کے سوال پر وہ حیران نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی، جب اس کے سوال کا مقصد وہ جیسے سمجھ ہی نہ پائی ہو۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آخر کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور سر جھٹکتے آگے گزر گئی۔ پیچھے وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، مگر وہ اس کو روکتا بھی تو آخر کس رشتے سے؟ جیسے ہی وہ افراتفری میں گھر آئی تو جانا کہ ایک کمرے میں اس کی ماں نے مہمانوں کو بٹھا رکھا ہے اور وہ اس کو اشارہ کر رہی تھی کہ جلدی آ جاؤ۔ وہ فٹافٹ کمرے میں گئی اور اپنے بالوں میں کنگھی کی اور چہرے پر موئسچرائزر لگا کر پلکوں پر ہلکا سا مسکارا لگاتے وہ بالکل تیار تھی ان کے آگے جانے کے لیے۔ اس کی ماں نے اسے کچن میں بلایا اور چائے لانے کا کہا تھا، تو وہ اندر جا کر بیٹھ چکی تھی ان کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرے میں چائے، پیٹیز اور بسکٹ سجا لائی تھی اور مہمانوں کے آگے رکھ رہی تھی۔ ابھی اسے نے نظریں اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ آنٹی، ہمیں اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ خاموش تھی، اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ معنی خیز انداز میں ادا کرتا بولا تھا، چونکہ اس کو اس کی جانی پہچانی آواز پر جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھائے اوپر دیکھا، مگر اگلے لمحے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، چونکہ آگے کوئی اور نہیں بلکہ فرزام ملک بیٹھا تھا۔ اس کو یہاں دیکھ کر اس کا چہرہ اب کے غصے سے سرخ پڑنے لگا تھا اور وہ مٹھیاں کس کر بیچنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کو رکھ کر کان کے نیچے تھپڑ لگا دیتے۔ اس نے دان پیستے اسے دیکھا، آخر اس شخص کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں رشتہ لانے کی، یہ جانچتے بوجھتے بھی کہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ دھڑلے سے اس کے لیے رشتہ لے آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ بے بسی سے جس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی، وہ ان کے سامنے اس کو انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ یہ کہنا نہ بھولی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ صاف اور سیدھے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے رشتہ پکا کر کے گئی تھی، پھر ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ ارے آپ کو کیا مجھ میں کوئی خامی نظر آ گئی ہے جو آپ انکار کرنا چاہتی ہے؟ وہ گردن ترچھی کیے اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اگلے پل زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی، میں کبھی بھی کسی ایک کو ایک بار ملنے پر ہاں نہیں کہتے تھے۔ اس بات کا تو آپ کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہوگا مسٹر فرزام۔ اس کا نام ایک دم صحیح ادا کرنے پر فرزام کے ساتھ لوگ موجود تھکتے تھے۔ وہ اس کو دیکھنے لگے تھے، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ اگر آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہو تو اب میں چلتی ہوں، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ وہاں سے 2 منٹ میں بھی نہ رکی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کا غصے سے بی پی ہائی ہو رہا تھا، آخر اس کا اسٹوڈنٹ ایسی جرت بھی کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا اور پاس ہی موجود کیفے میں وہ جا چکی تھی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور سوچنے لگی تھی کہ اپنی ماں کو کیا جواز پیش کرے گی، مگر جلد ہی وہ ان کو تسلی دینے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ اپنا غصہ شانت کر چکی تھی
تو اس نے گھر میں قدم رکھا تھا جہاں اس کی ماں خشمگین نگاہوں سے اسے ہی گور رہی تھی۔ آخر یوں مہمانوں کے بیچ سے اٹھ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے کتنے اچھے لوگ تھے، اور تم نے یہ کیوں کہا کہ تم سوچ کر جواب دو گی؟ اتنا اچھا تو تھا۔ وہ ہمیں ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ اپنی عمر دیکھو، ڈھلتی جا رہی ہے، پھر کون آئے گا اتنا اچھا لڑکا؟ وہ افسوس کرتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی قسمت پر انہیں افسوس ہوتا تھا جو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کنواری کیوں تھی۔ امی امی ہو جائے گی میری شادی، میرا رشتہ، فکر مت کرے، کوئی بہت ہی اچھا لڑکا آئے گا جو آپ کے معیار پر پورا اترے گا، بالکل، لیکن میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی، ان کو جتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، مگر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ کیا وہ لڑکا اچھا نہیں ہے؟ اس کی طرف دیکھتی بےتابی سے پوچھنے لگی تھی۔ ماں، وہ ایک بہت برا لڑکا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور تو اور وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، آخر میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ آخر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا صحیح نہیں تھا، تو مطلب ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، مگر وہ اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی اور دعا کرنے لگی کہ جلد از جلد ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، وہ بھی کسی ایسے لڑکے سے جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا۔ مگر وہ یہ دعا کرتے ہوئے نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکے کی قسمت میں کوئی ایسا آ چکا تھا۔ پوری رات ان کی جاگتی کیفیت میں گزری تھی، اور صبح فرزام کی اچھی طرح کلاس لینے کا سوچ بھی چکی تھی۔ جو ہی وہ اپنا پہلا لیکچر لینے کے لیے ان کی کلاس میں آئے تو فرزان پر نگاہ پڑتے ہوئے دانت بھینچ کر رہ گئی۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے دانتوں تلے اس کو چبا کر رکھتے تھی، مگر اس نے بامشکل اپنا لیکچر پورا کیا۔ اور دوسری طرف فرحات حیرت سے آج ابریش کو دیکھ رہا تھا، جس کی سرخ نگاہوں کا مرکز فرزام تھا۔ وہ ایک نظر ابریش کو دیکھتا، دوسری نظر فرزام کو۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ابریش کے ساتھ؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ جب جانے سے پہلے فرزان کو مخاطب کر کے کہنا نہیں بولی تھی، فرزان میٹ می ان مائی آفس، وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہاں سے وہ نکلتی چلی گئی تھی غصے سے، جبکہ اس کے چہرے کو سرخی سے لپٹا دیکھ کر فرزان کے چہرے پر عیاری بڑی مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ بے ڈھنگے انداز میں ایک ایک قدم اس کے پیچھے بڑھانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے آفس میں داخل ہوا تو اس نے اندر آنے کا اسے اشارہ کیا تھا۔ اتنا پسند آیا میں آپ کو کہ آپ نے مجھے تنہائی میں بلا کر اقرار کرنے کا کہا۔ مجھے آپ مجھے ہاں سب کے سامنے بھی کہہ سکتی تھی، اس طرح یوں تنہائی میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، تو آپ میرے ساتھ کچھ حسین لمحات گزارنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر ہونٹوں تک لکیر کھینچتے ہوئے بولا تھا، جیسے اگلے ہی پل اس کو دوسرا تھپڑ رسید کر کے کہہ رہی تھی، میری نظر میں تم اسی کے لائق ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بیچنے کی؟ یہ جانتے بوجھتے کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، تم نے مجھے رشتہ بیچا اپنے ٹیچر کو؟ تمہیں شرم بیچ کھائی ہے کیا؟ اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک تنزیہ نگاہوں سے گورتے دہاڑی تھی، جبکہ فرزام دانت کچکچا کر رہ گیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے ان دونوں کو بازوؤں سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کیونکہ میں فرزام ملک ہوں، مگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ پہلی بار تو آپ کا ہاتھ سلامت چھوڑ دیا ہے، مگر دوسری بار آپ نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جب وہ جٹ پٹانے لگی تھی، اسے چھوٹنے کے لیے دھکے دینے لگی تھی۔ فرزام، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، وہ اس کا منہ نوچتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کر چکا تھا۔ بلائیے، چیخ چیخ کر بلائیے، ہر کوئی آپ کو دیکھے گا اور آپ کو ہی بدنام کرے گا۔ پھر آپ اگلے روز کیسے آ سکیں گی اس یونیورسٹی میں جہاں آپ کو اتنی مشکل سے جاب ملی ہے؟ آپ کی ایک ماں کا ہی سہارا ہے، اس کو کیسے سنبھالیں گے آپ؟ اب اگر آپ کے ہاتھ سے یہ نوکری بھی نکل گئی تو؟ اس کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بے باک لہجے میں بولا تھا، جس پر ابریش کا دل کیا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آخر یہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ اس کا دل کیا کہ پوٹ پوٹ کر رونے لگ جائے، جب اگلے ہی پل دروازہ دہاڑ سے کھلا۔ کوئی تیزی سے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کرتے، اس کی طرف بڑھتے، اس کو گردن سے دبوچتے زمین پر پٹک چکا تھا، اور ایک کے بعد ایک مکے برسانے لگا تھا۔ اس کے منہ پر کے فرزام کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔
اور پھر بھرپور چھوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنے والا تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ فرحاد کو یوں فرزام کو بری طرح پیٹتے دیکھ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ فرحاد یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، اس کی جان لوگے کیا؟ فرزام کا گلا دبا دینے کے در پر تھا وہ، جب بڑی مشکل اس نے فرحاد کو اس پر سے الگ کیا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی آپ کے اتنے قریب آنے کی؟ اس کی جان لے لوں گا میں۔ وہ اس پر مکے برساتا اس کا منہ لہو لہاں کر چکا تھا، جبکہ وہ ادمرا سا بے ہوش ہو چکا تھا۔ فرزام کو بامشکل اس نے فرحاد سے الگ کیا تھا اور فرحاد کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے تم فرحاد؟ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں سے سسپینڈ ہونا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے اتنے سالوں بعد تمہارا اگنیشن ملا ہے، تمہاری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، اپنے پر بیتی تو وہ بھول چکی تھی، مگر فرحاد کا ہاتھ زخمی دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے بیگ سے رومال نکالتی اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں گئی پڑھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ نیچ شخص آپ کے لیے رشتہ لایا ہے؟ وہیں اس کا کام تمام کر دینا تھا۔ آخر اس کی جرت کیسے ہی آپ پر بری نگاہ ڈالنے کی اور آپ کو گندی نیت سے چھونے کی؟ اس کی تو میں جان لے لیتا اگر آپ بیچ میں نہ آتی۔ اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا یہ جنونی انداز دیکھ کر وہ تو جیسے دنگ رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا تھا؟ فرحاد کول ڈاؤن، وہ کرنے والا تھا مگر کچھ نہیں ہوا نا، میں ٹھیک ہوں، دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ اس کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک ہی سانس میں اپنے اندر اسے اتار گیا تھا، جبکہ وہ سر پر ہاتھ رکھے فرزام کو بے ہوش دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ پرنسپل کو کیا جواب دے گی۔ آپ اس کی فکر مت کریں، آپ یہاں سے جائیے، اس کو میں ٹھکانے لگا لوں گا۔ اس کی بات پر وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے ٹھکانے لگا لوں گا؟ وہ حیرت زدہ سی چلائی تھی۔ یہی کہوں گا پرنسپل کو کہ ہماری ہاتھا پائی ہو گئی تھی اور کچھ نہیں، اور پرنسپل مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ مگر کیوں؟ وہ بے بسی سے پوچھ کر رہ گئی، مگر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے فرزام کو گھسیٹ کر اس کے آفس سے باہر نکال چکا تھا اور لان کے کونے میں وہ اسے ڈال دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اپرش بھی محفوظ نہ تھی، اس کو یہاں ایسے نہیں چھوڑے گا، مگر اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ مگر فرزام کے ہوتے ایسا تو ممکن نہ تھا، اور تبھی ایسا روز ہونے لگا تھا۔ پرنسپل نے اس کو نہ جانے کیوں نکالا نہیں تھا، مگر پوری کلاس کے سامنے وارن ضرور دیا تھا۔ دوسری طرف فرزام یہ جان نہیں پایا تھا کہ پرنسپل نے اس کے دھمکی دینے پر آخر فرحاد کو کیوں نہیں نکالا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کو ایک ہی کلاس میں اس کے ساتھ پڑھنا ایک آنکھ نہیں بارا تھا۔ وہ خون خوار نظروں سے فرحاد کو دیکھتا رہتا تھا، جبکہ فرحاد مکھی اڑانے والے انداز میں اس کو اگنور کر رہا تھا۔ مگر ایک ہفتے سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جس جگہ پر جا رہی تھی فرحاد وہی آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، چاہے وہ باہر کی یونیورسٹی میں لان میں جاتی یا کسی ڈپارٹمنٹ میں، فرحاد وہی پایا جاتا تھا۔ اب تو وہ ایک ہفتے سے اس کا وجود سائے کی طرح اپنے ساتھ برداشت کرتے تنگ آ چکی تھی، اور آج آ کر اس نے یونیورسٹی میں بیک یارڈ میں جانے کا سوچا، مگر جیسے وہ وہاں گئی فرحاد کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پلٹی تھی اور اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے پیچھے نہیں آنا، تو تم پھر سے منڈلاتے ہوئے میرے پیچھے آ گئی ہو۔ وہ کمر پر ایک ہاتھ ٹکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ زبردستی اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ یقیناً اگر وہ اس کو ہنستا ہوا دیکھ لیتی تو اس کو ضرور جان سے مار دیتے۔ میں تو بس کسی کام سے آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتا صاف اس سے جھوٹ بول رہا تھا، جس پر وہ ضبط سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، جیسے اس کا کچھ گر گیا ہو۔ کبھی اپنے دوپٹے کو ادھر ادھر کرتے وہ زیرک نگاہوں سے گھاس پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اسے نیچے کچھ ڈھونڈتے دیکھ اچھمتے سے بولا تھا۔ اسکرو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نظریں نیچے طرف میں گھماتے بولی۔ مگر کون سا اسکرو؟ وہ نہ سمجھی سے جھنجھلایا۔ وہی جو تمہارے دماغ سے نکل کر گر پڑا ہے، وہ تب کر بولی تو اسے گھور کر رہ گیا۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ تب کر بولا، جیسی تم سننا چاہتے ہو۔ آخر پیچھا کیوں کر رہے ہو تم میرا؟ اور کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ اسے اپنے نام نہاد اسٹوڈنٹ کو زیرک نگاہوں سے وہ تکتی ہوئی بولی تھی۔
جو صبح سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جس کلاس میں جاتی ادھر باہر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ آپ اپنا کام کریے، مجھے میرا کرنے دیجیے۔ اس کی بات پر محض اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے اور وہ اسے دیکھتا جو اس سے ہائٹ میں 2 انچ اونچا تھا۔ تم جانتے ہو یا نہیں؟ اسے ڈپٹتے ہوئے آگے ہوئی جب اچانک پاؤں مڑنے پر وہ گری تھی اور وہ اگلے لمحے اسے تھام گیا تھا۔ دیکھ لیں میڈم، آپ کو تو سنبھلنے کے لیے بھی میرا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسے کمر سے تھامتے ہوئے بولا، جس پر وہ حواس باختہ رہ گئی تھی اور جھٹکے سے اس کا کان پکڑا تھا جس پر وہ کرا ہوتا تھا۔ خبردار، یہ جو تم نے لوفروں والی حرکت کی، باز آ جاؤ، میں تمہیں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں۔ اس کو انگلی دکھا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ پھر اس کے پیچھے ہٹ درمی کر کے آ چکا تھا۔ کیونکہ وہ فرزام کو کافی دفعہ اس کے پیچھے آتا دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی اس کو نقصان پہنچائے۔ بہت سارے ثبوت اس کے ہاتھ لگ چکے تھے، بس ایک بار ایک ویڈیو کا اعتراف میں مل جاتا تو ان کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی۔ وہ جب واپس جانے لگی تو وہ بھی یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلتے اس کے جاتے ہوئے دیکھنے لگا، جو کسی رکشے کے انتظار میں تھی، مگر اگلے ہی لمحے ایک بلیک مرسیڈیز کو اس کے آگے کھڑی ہو کر اسے اندر کھینچتے دیکھ فرحات کی جیسے جان جسم سے نکل گئی تھی۔ کوئی اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ تیزی سے گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ وہ پیدل تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً ایک بائک پر بیٹھتے اس گاڑی کے پیچھے آنے لگا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کرنے لگی تھی کہ وہ آخر ایک لمحے کے لیے چوک گیا تھا اور فرزام نے بازی مان لی تھی۔ جلدی اس کی بائک کسی چیز سے ٹکرائی تھی کہ وہ گرتا چلا گیا تھا۔ یقیناً فرزام جان چکا تھا کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، تبھی اس کو ڈسٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے محتیق پر ان کی پرواہ کیے بغیر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اس کی مدد کرنے لگے تھے، مگر اس سب وہ پیچھے ہٹاتا دوبارہ بائک پر بیٹھنے لگا، مگر اس کی ٹانگ میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بائک نہیں چلا پائے گا، اس نے فوراً سے ایک ٹیکسی روکی تھی اور اس میں سوار ہوا۔ فوراً فون نکال کر اس نے حیدر کو کال ملائی تھی، مجھے فٹافٹ ابرش کی لوکیشن ٹریس کر کے سینڈ کر دے، جلدی۔ اس کے کچھ بھی کہے بغیر وہ فون کاٹ تھا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اس کو ابرش کی لوکیشن بھیج چکا تھا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اس جنگل کی روٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ اس کو سنسان جگہ کیوں لے کر گیا تھا؟ وہ جان چکا تھا کہ فرزام کے ارادے نیک نہیں تھے۔ یقیناً وہ کسی بری نیت سے اس کو جنگل کے سنسان علاقے میں لے کر گیا تھا جہاں کسی کی بھی آمد اور رفت نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنا گندا کھیل جاری رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف ابرش جو ایک دم کسی کے گھسیٹنے پر گاڑی میں گری تھی، حیرت سے فرزام کو اس گاڑی کے اندر دیکھتے چیخنے چلانے لگی تھی، مگر ان لوگوں نے اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا کہ اس کو کسی بھی چیز کا پھر ہوش نہ رہا تھا۔ جیسے اسے ہوش آیا تو خود کو ایک کھنڈر نما جگہ پر پایا جہاں نیچے گھاس ہی گھاس تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو کرسی پر باندھ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے لڑکوں کے کہکے لگانے کی آواز آئی تو جی جان سے خوف میں مبتلا ہوئی، جب دروازے کو کھولتا ہوا آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ فرزام ملک تھا، جو اس کے سامنے آتا ہوا عین کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ کیوں میم جی، مزہ آیا؟ یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ میرے روبرو آ کر میری شان سے مجھے انکار کیا تھا نا؟ مجھے اپنے عاشق سے مار پڑوائی تھی، اس کا جرمانہ تو ادا کرنا ہی تھا۔ بڑی جھانسی کی رانی بنی پھرتی ہے نا، ہمارے خلاف یونیورسٹی میں آواز اٹھاتی ہے۔ اب آپ کو ہر بستر کی زینت نہ بنا دیا تو کہنا۔ آپ کو کیا لگا ایسے ہی جانے دوں گا میں آپ پر ہاتھ صاف کیے بغیر؟ بھلا میں آپ کو کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اس کی گردن سے سینے تک لکیر کھینچتا ہوا بولا، جب وہ زور سے جٹ پٹانے لگی تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی فرزام۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی پرواہ کسے تھی، اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اس کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ موقع پا کر بھاگتی، وہ اگلے ہی پل اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ کہاں چلی بلبل؟ اب تو تم میری دسترس میں ہو، اب تو تمہیں اپنے اسٹوڈنٹ کی باہوں میں آنا ہی ہے اور میرا بستر گرم کرنا ہے، اور یقین رکھنا کہیں ماں سے پہلے میں تمہیں بیڈ سے اٹھنے بھی نہیں دوں گا۔ فرزام نے بے ڈنگی انداز میں اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بے باک لہجے میں کہا۔
صاف ظاہر تھا کہ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی جس سے اتنی شرمناک حرکت کی اسے ہرگز بھی امید نہ تھی۔ آخر اس نے اس کو سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا وہ ایک استاد کا تقدس بلا بیٹھا تھا یا اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی تھی، چونکہ اتنی واہیات بات سن کر ابریش خوف سے کپکپانے لگی تھی۔ اس کی کلائی فرزام کی آہینی گرفت میں تھی جو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بے بسی پر اب کی بار ابریش کے آنسو برسنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے فرزام، ہوش میں آؤ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں کوئی طوائف نہیں، تمہاری استاد ہو، ایسا کرو گے تم میرے ساتھ؟ ابریش خود کو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ فرزام جو اسے نیچے بنے گدے کی طرف کھینچ رہا تھا اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ نہ نہ میری جان، تم آج سے میری رکھیلگی کہلاؤ گی، تنہائی میں اور یونی میں استالی، اور اب ڈسٹرب مت کرو مجھے۔ اب تو تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے تنہا ہونے تک کا ایک دن میں نے گن گن کر گزارا ہے۔ وہ کمینہ فرحات سانپ بنا تمہاری رکھوالی کرتا رہتا تھا، آج کیسے اس کے چنگل سے میں تمہیں نکال لایا۔ اب تو جب تک تمہارے جسم کی رعنائیوں کو محسوس کی کر لیتا تب تک تو تمہیں کسی طور چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ابھی تو رات بھی باقی ہے، ابھی تو صرف دن ہوا ہے۔ رات کو تم تڑپو گی، سسکو گی، چلاؤ گی، اور میرے بعد نہ جانے کتنوں کی باری آئے گی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر خباثت زدہ لہجے میں بولا۔ وہ ابریش کو گدے پر گھسیٹا۔ اب فرزام سے ابریش کی دوری برداشت نہ ہوئی تو اس نے ابریش کو گدے پر زبردستی لٹایا، اس کے اوپر آتا وہ اس پر جھکا۔ جیسے اس نے اپنی زبان اس کی گردن پر رکھی تو پیچھے سے دروازہ دہاڑ سے کھلا۔ کوئی اندھا دھند اندر داخل ہوا تھا، اور وہ جو اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لاکھ جٹپٹا رہی تھی اس کی آغوش میں۔ وہ بھی حیرت زدہ سی دروازے کو دیکھنے لگی جو کہ ٹوٹ کر گر پڑا تھا، جبکہ فرزام نے فرحات کو اندر داخل ہوتے بے یقینی سے دیکھا تھا، جو سر سے بہتے خون سمیت اندر تیزی سے داخل ہو رہا تھا اور اسے گدی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا زمین پر ڈال چکا تھا اور اپنی بندوق نکالتے ہوئے اس کے کندھے پر فائر کیا تھا کہ وہ چیخنے اور چلانے لگا تھا۔ تمہیں اندر کس طرح نے دیا؟ کون لایا تمہیں اندر؟ کس کی ضرورت ہوئی؟ وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر اس کی آواز سن کے اس کے دوست بھی اندر نہیں آ رہے تھے، جس پر وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گیا تھا۔ تجھے کیا لگا تجھے ایسے ہی بخش دوں گا؟ تو نے اس کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس کی آنکھیں نوچنے کی کوشش کرتے ہو بولا، جس پر وہ اسے تیزی سے چیختے اور چلانے لگا تھا اور درد سہتے دہاڑ رہا تھا۔ اب کی بار تو ابریش نے بھی اس کو نہیں روکا تھا، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا اور فرحات تھا کہ اس کے زخم پر اپنے پاؤں سے بار بار ٹھوکر رسید کر کے اس کو دوزخ میں بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اسے کال ریسیو ہوئی تھی اور اسے اپنے غصے پر قابو پایا تھا اور ابریش کو لیے کھڑا ہوا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، اسے ابریش کو لے کر گھر جانا تھا، اسے ابریش کی عزت ہر حال میں بچانی تھی۔ تبھی وہ اس پر اپنی جیکٹ اڑائے اس کو لے کر جانے لگا۔ کھینچا تانی میں اس کی آستین پھٹی تھی اور چادر تو شاید راستے میں ہی گر گئی تھی۔ جب اس کو لیے اس کے محلے میں داخل ہوا تو اس کے گھر کے باہر رش لگا دیکھ وہ دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر بڑھے تو اس کی ماں جو کہ پریشانی سے بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر آتے اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی، جبکہ سارے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ اوہو جوان بیٹی، اتنی دیر سے رات کو گھر آ رہی ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کی شادی ہوئی ہے، اور ابھی جوان لڑکی کے ساتھ رہی ہے، اس لیے تو اس کی شادی نہیں ہوتی، یہ لچھن ہے اس کے۔ اس طرح کی کئی باتیں وہاں گونجنے لگی تھی۔ اور کیا بکواس کر رہے ہیں آپ سب لوگ؟ فرحات ایک دم دہاڑتے ہوئے بولا تھا، جب پاس ہی بیٹھے محلے کے سربراہ آگے سے دہاڑتے ہوئے بولے، لڑکے تمہیں اس سب معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے تم ان لوگوں کو جو تم رات کو اس لڑکی کو گھر لے کر آ رہے ہو؟ اس کی ماں اتنی دیر سے پریشان تھی، پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی تھی، مگر یہ لڑکی غیر مرد کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولے تو وہ شدت سے رو پڑے گے۔ آخر اپنی صفائی میں وہ کہتی بھی تو کیا؟ وہ کون سا یقین کر لیتے جب فرحات کی بس ہوئی تھی اور وہ اس سب پر ایک قہر بری نگاہ ڈال کر رہ گیا تھا۔ آپ کے یہاں اگر مولوی ہے تو اس کو بلائیے، میں ابھی ان سے نکاح کرنا چاہتا، سب کے سامنے، تاکہ آپ کی غلیظ سوچ کو لگام لگ سکے۔
کیونکہ تب تک تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ ان کی سوچ پر گہرا سا طنز کرتے ہوئے بولا تھا تو سبھی نظریں چرانے لگے تھے. جب اس کی ماں بے یقینی سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھنے لگی تھی جو اس کی بیٹی کو اپنانا چاہتا تھا. بیٹا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے قریب آتے ہوئے بے یقینی سے بولی جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا. میں اپنی پوری رضامندی سے ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے یا کبھی بھی کسی کو ان کے کردار پر بات کرنے کا موقع ملے. وہ ان سب کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا. اس کے ایک بار کہنے پر ہی اگلے پل وہ مولوی صاحب کو بلا لائے تھے کیونکہ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہ تھا جب تک وہ نکاح نہ کر لیتا اس لڑکی سے. ان کی سوچ پر تعصب سے سر پھیر کر رہ گیا تھا. آج کل کے لوگوں کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹی ہو رہی ہے. آنن فانن اس کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ ابرش فرحات شاہ بن چکی تھی اور اس کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے شادی کر چکی ہے. آخر وہ سب کو کیا بتاتی؟ اس نے اپنے ہی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی ہے. یہ سوچ سوچ کر اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا جبکہ فرحات سب کو وہاں سے بیچ کر اب اس کی ماں کے پاس بیٹھا تھا. آنٹی آپ فکر مت کریں، میں ان کا خوب خیال رکھوں گا. ابھی کسی باعث میں ان کو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا. 1 ہفتے کی بات ہے، پھر میں ان کو یہاں سے لے جاؤں گا. اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولا، ان کو یقین دلاتے بولا جس پر ان کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی. بیٹا تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے. وہ روتے ہوئے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر آ گیا تھا. آپ میری ماں ہے، اب بھلا کیوں میرا شکریہ ادا کرنے لگی؟ بلکہ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے جس نے اتنی پیاری بیٹی کو جنم دیا اور میرے حوالے کیا. اور ابریش کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی. کیا اس کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبات تھے؟ اس کی ماں ان دونوں کو تنہا چھوڑے وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ کسمسا کر رہ گئی تھی. اس کے پاس آ کر وہ بیٹھ جانے پر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دور جا کر بیٹھو نا، نزدیک کیوں آ رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی جب اگلے ہی پل اس کی گال پر لب رکھ چکا تھا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی کہ جو جرت کی تھی کیا اس کی اسٹوڈنٹ نے کی تھی. اس کی اپنی طرف گھورتے پا کر اس سر کھجا کر رہ گیا تھا. اب ایسے بھی مت دیکھیں استانی جی، مانا کہ آپ میری ٹیچر ہے مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ شوہر ہوں میں آپ کا. وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا کہ وہ مرنے والی ہو گئی تھی. اس کو بے ہوش ہونے کی پر تولتے دیکھ وہ فوراً اس کو چھوڑ گیا تھا چونکہ وہ گہرے گہرے سانس بننے لگی تھی. اب میں چلتا ہوں. اس کو خدا حافظ کہتے وہاں سے نکل چکا تھا. پیچھے وہ اپنی دھڑکنیں شمار کر کے رہ گئی تھی. اگلی صبح اس کے لیے نہایت خوشگوار تھی. آج یہ احساس کہ اب وہ تنہا نہیں رہی اس کے جسم میں ساتھ ساتھ سرایت کر رہا تھا. آج جو بھی اس سے یونیورسٹی میں مل رہا تھا یقیناً یہی دریافت کر رہا تھا کہ اس کی خوش ہونے کی وجہ کیا تھی جس پر وہ سب کو یہ بتا کر تھک گئی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور سارے اب اس سے ٹریٹ مانگ رہے تھے. جیسے ہی وہ فریاد کی کلاس میں لیکچر لینے کے لیے داخل ہوئی اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے. کل کے جسارت یاد کرتے اس کی شرم سے پلکیں لرزنے لگی تھی جب وہ باری باری سب سے لیسن سننے لگی جو فرحات سے سنے بغیر ہی وہ اگلے اسٹوڈنٹ پر جا چکی تھی. جب وہ اونچی آواز میں بولا، میم آج تو میں بہت اچھا لیسن یاد کر گیا تھا مگر آپ نے تو مجھ سے سنا ہی نہیں. وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا بولا تھا جس پر وہ محض اسے تیز گولی سے نواز کر رہ گئی تھی. اور اگلے ہی پل اس نے اسے سنا تھا. جیسے وہ لیکچر لے کر ان کی کلاس سے باہر جانے لگی اس بھی اس کے پیچھے دم چھلے کی طرح آ گیا تھا. جو وہ تیز چلنے لگی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلنے لگا. جیسے ہی وہ رکی ایک دم اسے ٹکرایا تھا جبکہ وہ جھٹکے سے پلٹی تھا. اب کیا ہے، یونیورسٹی میں یوں میرے پیچھے پیچھے گم ہوگے تو سارے کیا سوچیں گے؟ وہ خفت سے ادھر ادھر چہرہ گھماتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر رہ گیا تھا. کیا کر رہے ہو؟ اور ہاتھ چھوڑو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے سارے. وہ ہاتھ چھوڑاتے ہوئے بولی مگر وہ ہاتھ کو نہ چھوڑنے پر کی بضد تھا. میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، اگر کسی نے کچھ پوچھ بھی لیا تو صاف لہجے میں بتا دوں گا کہ میں آپ کا کون ہوں. وہ آئی برو جھکاتا ہوا بولا جس پر اس کی آنکھیں شرم سے لرزنے لگی تھی اور وہ ہاتھ چھوڑا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی. پیچھے وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا.
وہ اپنے مشن کے نہایت قریب تھے۔ کل کا آخری دن تھا اور پھر ان کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا۔ اگلے دن یونیورسٹی جاتے اس کی نظر گلاب کے گلدستے پر پڑی تھی اور اسے ابرش کی یاد آئی تھی۔ کیوں نہ آج اس کے لیے گلاب کا گلدستہ لے جایا جائے۔ اس کے لیے گلاب کا گلدستہ لے کر اس کے اندر ہاتھ سے کارڈ لکھ کر ڈالتا ساتھ لے آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے اندر آیا اپنی طرف سب کو معنی خیزی سے دیکھتے پا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کو یہ گلدستہ یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ گھر جا کر دینا چاہیے تھا۔ جہاں جہاں وہ یہ گلدستہ لے کر جا رہا تھا وہاں وہاں ہی ساری لڑکیوں کی آنکھیں اس پر ایلفی کے جیسے چپک گئی تھی۔ اس سے فوراً کارڈ نکال کر اپنی جیب میں ڈالا کہ اگر یہ کارڈ کسی کے ہاتھ لگ جاتا یقیناً دونوں کی ہی شامت آ رہی تھی۔ اس کی کلاس کے سارے ہی بچے اس سے پوچھ کر تھک گئے تھے کہ آخر یہ گلدستہ کس کے لیے ہے، مگر اس نے اپنی چپ کا قفل نہیں توڑا تھا، بلکہ اس کے لیکچر سے پہلے ہی اسے میسج کر کے اسے لان میں بلایا تھا، جبکہ وہ اس سے وجہ دریافت کرنے لگی تھی۔ مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ لان میں جا چکا تھا۔ اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے کسی کو نہ پا کر اس نے گلدستہ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ جیسے اسے چوڑیوں کی کھنک کی آواز آئی تو وہ خوشی سے پلٹا جب اس کو اس سفید فراک میں آتا دیکھ وہ دل و جان پر اس پر نثار ہوا تھا۔ اف، کوئی سفید رنگ میں اتنا حسین لگ سکتا ہے کیا؟ یہ آپ کو دیکھ کر جانا ہے۔ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا معنی خیزی سے بولا تھا اور اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا تھا جو کہ بار بار اس کے چہرے پر لگتے گستاخیاں کر رہے تھے۔ اس کے اتنے سے اظہار پر وہ گلاب ہوئی تھی جب اس کے ہاتھوں میں گلاب کا گلدستہ دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا گلدستہ پکڑاتے ہوئے بولا تو ابرش بے یقینی سے اس کو تھام گئی تھی اور اس کی خوشبو سونگھ کر اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی تھی۔ تھینک یو، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ یہ میں کسی سمون اسپیشل کے لیے لایا تھا اور میرے لیے سمون اسپیشل آپ ہے تو یہ آپ کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا جب ابرش کو یاد آیا کہ اس کا لیکچر تھا دوسری کلاس میں اور وہ فوراً بھاگی تھی یہ سنے بغیر کہ وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ گلدستہ اپنے آفس میں رکھ کر جائیے گا۔ مگر جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزرنے لگی ساری لڑکیوں کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سب مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، مگر انہی کی کلاس میں ایک لڑکی جو کہ فرحاد کو دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی وہ دیکھ چکی تھی کہ فرحاد نے گلدستہ کسی اور کو نہیں بلکہ انہی کی کلاس کی ٹیچر کو دیا، بلکہ اس سے اظہار محبت بھی کیا۔ اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی کہ فرحاد نے اس کی خوبصورتی کو اگنور کرتے ہوئے کیسے انہی کی ٹیچر کو پرپوز کیا تھا اور اس کی ٹیچر نے بے شرم سے اس گلدستے کو قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کو یہ سب کچھ راز نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے سب لڑکیوں کو جا کر بتانا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے وہ سب معنی خیزی سے اور کچھ نفرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی جب پرنسپل نے اس کو اس کی کلاس میں بلایا تھا۔ فرحاد کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوا تھا جبکہ وہ اپنی کلاس میں پرنسپل کا بلاوا نہ سمجھی سے سن رہی تھی۔ یہ کیا بیہیویئر ہے مس ابرش؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے ہی اسٹوڈنٹ سے ایسے کیسے گلدستے لیتے پھر سکتی ہیں، ان کا اظہار محبت قبول کر سکتی ہیں؟ وائس پرنسپل ایک دم کڑکتی ہوئی آواز میں بولے تو حواس باختہ رہ گئی تھی۔ میری بات سنیے سر، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے توہین کے باعث۔ سارے اسٹوڈنٹس اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اب شرم کی نگاہ سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ مس ابرش، آپ کو تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیا یہی مقام ہے آپ کا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے لو لیٹر اور تحفے تحائف لیتی پھرے؟ ایک اور ٹیچر جو کہ فرحاد کی پرسنالٹی سے نہایت متاثر تھی جلے گھٹے انداز میں بولی تو وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ آخر وہ ان سب کو کیا جواب دیتی؟ آج وہ اپنی شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی اور بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ لو لیٹر دینے والا اور گلدستہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ جیسے ہی فرحاد کلاس میں پہنچا تو سب کو ابرش کو یوں بے عزت کرتے رہے۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا اور وہ ساری بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ سب کی ہمت کیسے ہوئی ان پر الزام لگانے کی؟ اگر آپ لوگ میرے سے ایک دفعہ پوچھ لیتے تو آپ کو اس بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑتا۔
مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میرے استاد صاحب کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے. وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. جب ایک سر نے آگے آتے سے کہا, تم تو چپ ہی رہو, تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی ٹیچر کو لو لیٹر اور گلدستہ دینے کی؟ پوری یونیورسٹی میں تم نے اپنا اور اس کا مذاق بنا دیا ہے. اس انگلش کے ٹیچر نے ان دونوں کو اپنی تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ جب تان کھینچتے ہوئے بولا تھا, آپ اس لڑکی کو بار بار لڑکی لڑکی کہہ رہے ہیں نا. آپ یہ بات جان لیں کہ اگر وہ ٹیچر ہے تو سب کی ہے, لیکن میرے لیے وہ میری بیوی ہے. اس کی بات پر وہ سبھی منہ کھولے دنگ کھڑے رہ گئے تھے, جبکہ اس کے اقرار پر ابریش کی آنکھیں نم ہوئی تھی. اس نے بڑے مجمع میں اس کا ہاتھ تھامتے اس کی عزت اسے واپس لوٹائی تھی. اگر کسی اور نے بھی ہمارے پاک رشتے کو گالی دینے کی کوشش کی تو یہی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا. وہ قہر بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو سب کے سامنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا, جبکہ سب ششر سی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے تھے. کیا واقعی میں ایسی کئی آوازیں تھی جو کہ ان کی چاروں طرف گونجنے لگی تھی. جب وہ اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالتے ہوئے پرنسپل کے سامنے کرتا اسے شرمندہ کر چکا تھا, جس پر وہ اس سے معافی مانگ کر رہ گئے تھے. مجھے معاف کر دیجیے گا مس ابرش, ہم جانتے نہ تھے. یقیناً ہم نے بچوں کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا اور آپ سے پوچھے بغیر یہ سب کہہ دیا. وہ شرمندہ نظر آ رہے تھے. انہوں نے ایک کڑی نظر رمشا پر ڈالتے ہوئے اسے شرمندہ کیا تو باقی سب بھی تھے, مگر وہ عین اس لڑکی رمشا کے سامنے جا کر رکا جس نے یہ فساد پھیلایا تھا. لڑکی, تم اپنی بات عادتوں سے باز آ جاؤ. ایک تو تم ڈرگز لیتی, اوپر سے لڑکیوں کو بھی اس کام میں بہکاتی, اور تو دوسرا پر الزام لگاتی ہوئی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں. تمہارے ماں باپ کو تو میں نے تمہارا کچا چھٹا پہلے ہی ٹرانسفر کر چکا, اب باقی کی زندگی تم حوالات میں گزارنا. اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتے ہوئے بولا تھا, جبکہ وہ جٹ پٹانے لگی تھی اس کے انکشاف پر. کچھ ہی دیر میں پولیس کی ریڈ پڑی تھی اور بہت سے ایسے گروپس جو کہ ڈرگس میں ملوث تھے ان سب کو گرفتار کر کے لے جایا جا چکا تھا. جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اب اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. تو تم شروع سے ہی عام آدمی نہیں تھے, بلکہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے, یہاں صرف کور اپ کے لیے آئے تھے. وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتے ہوئے بولی تھی, جس پر وہ کہکا لگا کر آ گیا. حق ایسا ہی ہے, اس لیے تو دن بھر میں تمہارے پیچھے بھٹکتا رہتا تھا اور تم مجھ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی تھی, ٹھیک اسی طرح جس طرح ابھی دیکھ رہی. اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا, جس پر اگلے ہی پل اس کے لبوں سے ہنسی چھوٹ گئی تھی. چلو اسی بہانے تمہارے چہرے پر ہنسی تو آئی. وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا تھا, یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے؟ وہ گاڑی دوسری طرف لے کر جاتے اسے دیکھ کر بولی تھی, جب وہ اس کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا تھا, رخصت کر کے لے کر جا رہا ہوں. یار اور کہاں؟ اپنے گھر, اس کو جتلاتے ہوئے لہجے میں بولا, جبکہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی. یار ابھی تو میں تیار بھی نہیں, اور امی ان کو تو بتایا بھی نہیں. وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی, جبکہ وہ کندھے اچکا چکا تھا. آنٹی کو تو میں پہلے ہی چھوڑایا ہوں, رخصتی تو تمہاری ہے, اس لیے اب لے کر جا رہا ہوں, کیونکہ تمہاری امی ہمارے ساتھ ہی رہیں. وہ پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا, جس سے وہ تشکر سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی تھی. کیا تھا یہ اس کا مسیحا جس نے اس کی زندگی میں آتے نہ صرف خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے بلکہ اس کی آنے والی زندگی بھی آسان کرتی تھی. وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا جس نے اس کو اتنے پیارے ہم سفر سے نوازا تھا. اب مجھے بار بار ڈانٹنا تو نہیں کرو گی نا؟ تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی خوف بھرے لہجے سے بولا تھا, جس پر وہ کہکا لگا گئی تھی.